مشرق وسطیٰ کے آن گوئنگ کنفلکٹ کی ڈسکشن سے آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ جنگ کا دائرہ کار وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ پہلے ایران کی سویلین آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کے آئل انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا، اس کے واٹر ڈیسیلینیشن پلانٹس کے اوپر اٹیک کیا گیا، اور اب انرجی انفراسٹرکچرز اور بینکوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس کے بعد ایران نے بھی اب دو ٹوکی اعلان کر دیا ہے کہ امریکی اور اسرائیلی مالیاتی ادارے، ان کی ٹیک کمپنیز ایران کا اگلا ہدف ہوں گی۔ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ اب جلد ختم ہونے والی ہے، کیونکہ ان کے قریبی مشیر ان کو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ کوئی فیس سیونگ ڈھونڈ کر اس جنگ سے نکلنے کی تیاری کریں، کیونکہ اٹس بین دا 12th ڈے آف دا وار، اور ڈونلڈ ٹرمپ اب تک اپنے تمام تر وعدوں اور دعووں کے برعکس نہ تو اسٹیٹ آف ہارموز کھلوا سکے ہیں، نہ ہی ایران کے اندر اپنا کوئی بھی ہدف، کوئی بھی آبجیکٹو حاصل کر سکے ہیں۔ تو ہاؤ فار دس ول گو، کیا سچویشن کس طرح سے اب انفولڈ ہوگی، اس کا اینڈ کیا ہوگا، اس پر سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ لیں گے۔ اینڈ ان دی لاسٹ سیگمنٹ آف دس پروگرام ہم بات کریں گے آج بنگلہ دیش کے ساتھ پہلے ون ڈے میں پاکستان کی قومی ٹیم نے جو شاندار کارکردگی دکھائی ہے، اس کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے۔ سو لیٹس موو ٹورڈ سلیم بخاری صاحب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، سی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ جی وہ جو آپ نے شاندار کا ذکر کیا ہے نا، مجھے اس پہ ہنسی بھی آ رہی تھی، لیکن نہیں جب وہ سیگمنٹ آئے گا تو بات کریں گے اس پہ۔ جی بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی تازہ ترین بیان آپ نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگین وہی بات کر رہے ہیں کہ جنگ بہت جلدی ختم ہونے والی ہے اور ایران میں کچھ بچا ہی نہیں ہے مزید تباہ کرنے کے لیے۔ تو ان کے یہ تمام تر دعوے، جبکہ ایران میں جتنی بھی فوٹیجز ایران سے اسرائیل سے موصول ہو رہی ہیں، اس کے بعد پھر ٹرمپ اس طرح سے آ کے جب میڈیا پہ بات کرتے ہیں تو ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کتنی بڑا سوالیہ نشان ہے یہ؟ وہ نا پنجابی زبان میں ایک محاورہ تو نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو مالیہ خولیہ کہتے ہیں۔ اس میں آدمی نا اپنے خود ہی اندازے لگا کے اس کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر خود ہی ان آئیڈیوز کو جھٹک کے اور کچھ نہ کچھ اور بکواس کرنے لگتا ہے۔ یہ میرے خیال سے ٹرمپ جو ہیں یہ بھی اسی بیماری کا شکار ہیں، اس لیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ واپس ان کے منہ کے اوپر پلٹ کے آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا تھا آبنائے ہرمز کے کسی کو مائنز نہیں لگانے دیں گے، مائنز لگ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ہم اپنے نیوی کے جہازوں کو ساتھ بھیجیں گے سیکورٹی دینے کے لیے۔ مجھے بتائیں، اب ان کا اپنا محکمہ کہہ رہا ہے، وائٹ ہاؤس کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم ان کو سیکورٹی دینے کے پوزیشن میں نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم ان کو سیکورٹی دیں گے۔ جتنی درخواستیں ان کو سیکورٹی کے لیے آئی تھی وہ ساری انہوں نے مسترد کر دی۔ تو ٹرمپ کو اپنے الفاظ خود ہی پینے پڑ رہے ہیں، خود ہی کھانے پڑ رہے ہیں، اور شرمندگی نام کی چیز کوئی اس کے پاس ہے نہیں۔ ڈیٹیل کا لیول جو ہے وہ بہت ہائی ہے۔ اینی وے، ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ میں آپ کو ذرا ایک منظر، کاش ہم ٹی وی پہ اس کو دکھا سکتے، کہ اسرائیل کے لوگ جو ہیں، جو شہری آبادی ہے جہاں بھی ہیں اسرائیل میں، وہ پچھلے 13 دن سے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے تب سے بنکروں میں ہیں، اور ان کی حالت یہ ہے کہ وہ ذہنی توازن کھو رہے ہیں، اور بدحواسی میں انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کہاں جائیں کہاں نہ جائیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں جب انقلاب سکوائر میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود تھے تو اوپر اسرائیلی اور امریکی جہازوں نے حملہ کیا، وہ نیچے نہ صرف ایک بندے نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی، بلکہ وہ نعرے لگا کے، جھنڈے لہرا کے ان پر لعنت بھیجتے رہے۔ یہ منظر نامہ دیکھا ہے لوگوں نے آنکھوں سے، اس کی فوٹیج جو ہے وہ کہیں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر وقت آپ کو مل سکتی ہے۔ تو یہ ہے فرق جذبوں میں۔ ایک وہ ہیں جو اپنے جو ہے بنکروں میں چھپے بیٹھے ہیں، اور دوسرے وہ ہیں جو سڑکوں کے اوپر نکل کے اور اپنی آزادی کے لیے جہاد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اسی شاید نیشنلزم کو ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے۔ ہاں، میرے خیال سے ان کا خیال یہ تھا کہ جو ہی ہم نے اٹیک کرنا ہے، ساری قوم نے اٹھ کے قبضہ کر لینا ہے، اور اس کے بعد ہماری مرضی کی حکومت وہاں آ جائے گی، ریلیجن بھی ختم، ریلیجیس لیڈرشپ بھی ختم، کلرجی بھی ختم۔ یہ میں نے کہا نا کہ یہ ایک دیوانے کے خواب ہے، خواب دیکھنے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ اب ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں کیا یہ حقیقت میں بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ جی دیکھیں، مجھے یوں لگتا ہے اب کہ ٹرمپ جو ہیں وہ جنگ سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا وہ کئی حوالوں سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ ختم جلد ہونے والی ہے، مذاکرات اب یہ ایک آپشن ہے، کبھی کچھ کہہ رہے ہیں کبھی کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے بالکل یہ لگتا ہے کہ دفاعی اعتبار سے ایران نے جو جواباً غزل پیش کیا ہے، اس کے بعد سے ٹرمپ سے اب یہ کمبل چھوڑا نہیں جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں جی۔ یعنی اپنے ملک میں ایک امریکہ کے جہازوں نے یا اسرائیل کے جہازوں نے ایک بینک پہ حملہ کر دیا ہے ایران میں، تو جواب کے طور پر ایران نے اب یہ کہا ہے کہ آپ اپنے بینکوں کی، مالیاتی اداروں کی خیریت منائیں، اب ہم ان کو ٹارگٹ کریں گے اس لیے کہ آپ نے پہل کر دی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ دوسری طرف پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ امن کے لیے کسی قسم، یعنی امن کے لیے، جی وہ کہتے ہیں بخاری صاحب امن ہوگا تو سب دونوں سائڈز پر ہوگا، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک انہوں نے کہا کہ دیکھیے امن کے لیے ہم ہر کوشش کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو ظلم جاری رہے، بربریت جاری رہے، جارحیت جاری رہے، اور ہم
امن کا راگ الاپے نہیں. ہم جس کوائن میں آپ ہم پر حملہ کریں گے اس سے بدتر طریقے سے ہم آپ کا جواب دیں گے. ایرانی سپیکر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جنگ بندی کی کوئی کوشش نہیں کر رہے ہیں, کسی کو اس کے بارے میں غلط فہمی میں نہیں رہنی چاہیے, کیونکہ جارے کو سزا ملنی چاہیے, اور سزا بھی ایسی ملنی چاہیے کہ ساری زندگی اس کو نہ صرف یہ کہ ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت نہ ہو, بلکہ وہ کسی کے اوپر بھی اس قسم کی جارحیت کا ارتکاب نہ کرے. جو پاسداران ہیں ان کی ایک بات اور جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بغیر کسی استثناء کے اور بغیر کسی سمجھوتے کے آنکھ کے بدلے آنکھ اور دانت کے بدلے دانت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے, اور ہم ہر اشتعال انگیزی کا, ہر نئے حملے کا جواب شدت کے ساتھ دیں گے. تو اگر آپ ریزالو کے طور پہ دیکھیں تو ایرانین ریزالو میں آپ کو کہیں کمی دکھائی نہیں دے گی. وہ اسی شدت کے ساتھ آج بھی جنگ جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں. دوسری طرف ترجمان وائٹ ہاؤس جو ہے وہ پھر وہی منترا دہرا رہی ہیں کہ ایران کے ہتھیار ڈالنے تک جنگ بند نہیں ہوگی. تو ایران تو ہتھیار نہیں ڈال رہا نا اب, یہ تو بات ان کو سمجھ آ گئی ہے. جی میں نے اسی لیے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ اور وہ سارے ہاکس جو تھے جو جن کی مرضی تھی کہ ایران کو کھا جایا جائے, وہ سب اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ اب اس جنگ سے جان کیسے چھڑائی جائے. بخاری صاحب کیسے جان چھڑوا سکتے ہیں, کیا فیس سیونگ ہو سکتی ہے سچویشن میں, کیونکہ جو کلیئر آبجیکٹیوز لے کر ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ میں کودے ہیں ان میں سے تو ایک بھی اب تک وہ اچیو نہیں کر سکے ہیں, تو کیا فیس سیونگ ہوگی؟ دیکھیے میں آپ کو اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں. یہی امریکہ اور اسرائیل اپنی پوری قوت کے ساتھ ایک جسے وہ پراکسی کہتے ہیں اور جنہیں ہم فریڈم فائٹر کی ایک آرگنائزیشن کہتے ہیں, حماس سے تو ہتھیار ڈلوا نہیں سکے. یہ ڈلوانے چلے ہیں ایران سے ہتھیار, جو ایک ریاست ہے, جو ایک بڑی قوم ہے اور جس کی فوج بہت مضبوط ہے, چاہے وہ پاسدار ہیں, چاہے وہ بسیج ہیں, چاہے وہ ریگولر آرمی ہے. 3 ٹیئرز ہیں ان کی فوج کے, ان سے وہ ہتھیار ڈالنے کی خواہش کر رہے ہیں تو ان کی عقل کا ماتم ہی کیا جا سکتا ہے اور تو کچھ نہیں کیا جاتا. جی تو بخاری صاحب پھر میں آپ سے سوال یہ کر رہی تھی کہ کیسے اس جنگ سے نکلے گا امریکہ, کیونکہ فیس سیونگ تو کوئی مل نہیں رہی ہے. دیکھیے ان کو جو جواز انہوں نے پیدا کیا تھا اس جواز کو ثابت کرنے کا بھی موقع نہیں مل رہا ہے. یہ وینکٹوف صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک اور بانگی ماری ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایران مذاکرات سے کو کامیاب اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ تو ایٹم بم بنانے کے بہانے میں, ذرا آپ تصور کریں جھوٹ کا, آپ تصور کریں وہ بات جو پہلے کبھی نہیں کہی گئی, وہ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو اس لیے حملہ کیا کہ ہمیں یہ یقین تھا کہ یہ ایٹم بم بنانے والے ہیں. تو یہ اس طرح کے بونگیاں مار مار کے وہ اپنے حملے کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ نہیں کر پا رہے ہیں. بخاری صاحب جب ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جنگ بہت جلدی ختم ہونے والی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ختم ہوگی جب میں چاہوں گا, تو کیا اس طرح کا کوئی ایک فائنل آپریشن کر کے جس میں ایران کو بہت زیادہ تو نقصان وہ نہیں پہنچا پائیں گے, لیکن اپنی ایک ڈیسائسو وکٹری کرنے کے لیے اس کا یورینیم نکالنے کا آپریشن کوئی کرنے کی پلاننگ یا پھر اس کو نیو کرنے کی پلاننگ, اس حوالے سے کچھ امریکہ کر سکتا ہے کوئی ایسا؟ دیکھیے یہ جو یورینیم نکالنے والے ان کی بونگیاں ہیں نا, یہ مشن امپاسبلز ہیں. جب تک آپ اپنی فورسز لینڈ نہیں کریں گے آپ ان تک رسائی کا تصور بھی نہیں کر سکتے, اور جس دن آپ نے اپنی فورسز وہاں لینڈ کی ایک نئی تاریخ لکھی جائے گی جنگ میں. یہ میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں. اس لیے یہ دیوانے کی بڑیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. دوسری طرف جو ٹرمپ ہے اس کو ایک محاذ پر نہیں کئی محاذوں پر لڑنا پڑ رہا ہے. آپ دیکھیے سینٹ میں کیا ہوا ہے. ڈیموکریٹس نے کہا ہے کہ ان کے خلاف احتساب کا عمل جاری کر دیا جائے. انہوں نے پوری قوم کو جنگ میں جھونکا ہے بغیر کسی جسٹیفیکیشن کے, بغیر کانگریس سے اجازت لیے ہوئے. ٹھیک ہے, تو گھر کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ان کو تکلیف کا سامنا ہے, سامنے دیکھتے ہیں تو ایران جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے. تو ٹرمپ صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جائیں تو جائیں کہاں. جی بالکل بخاری صاحب, اسی حوالے سے انٹرنیشنل ایکسپرٹس تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ یہاں پر رجیم چینج نہ کر پائے تو ان کا اپنا رجیم چینج ہو جائے گا, مڈ ٹرم الیکشنز بھی آنے والے ہیں. دیکھیے یہ میں نے کہا نا کہ یہ وہ پریشر ہیں جس نے ٹرمپ کو بدحواس کر رکھا ہے. انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ وہ کہاں جائیں. اور سینٹ کے ارکان جو ہیں انہوں نے تو مطالبہ یہ کیا ہے کہ یہ اوپن ہیئرنگ کریں ان کے خلاف اور ان کو امپیچ کریں. میں نے آپ کو کتنے دن پہلے کہا تھا کہ یہ پھر تیسری دفعہ امپیچ ہوں گے, تو اس کے لیے باقاعدہ وہاں اب تحریک شروع ہے. ٹھیک ہے جی. دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ جو ایران کا جذبہ جہاد کہہ لیں آپ, یا جنون ہے جو دشمن سے لڑنے کا, اس کا میں نے بتایا کہ اسرائیلی جہاز اوپر سے بم پھینک رہے تھے اور امریکی جہاز, اور وہ نیچے کھڑے ہوئے نعرے بلند کر رہے تھے. بخاری صاحب رشیا کا کردار اس ساری سچویشن کے اندر نا بڑا ایمبیگوس ہے. وہ ادھر
ایران نے صدر کو فون کر کے بھی ان سے بھی کہتے ہیں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں. پھر ٹرمپ جب بات کرتے ہیں اور یا جیسے اسٹیو وٹکوف بات کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ رشیا کو انٹیلیجنس پرووائڈ نہیں کر رہا ہے ایران کو. تو رشیا کر کیا رہا ہے, کس کی سائڈ پر ہے؟ پھر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کل بات کر رہے تھے کہ ہم کچھ کنٹریز کے اوپر جو بین لگائے ہوئے ہیں, جو ان کے اوپر سینکشنز ہیں, وہ ہٹانے کی بات بھی کر رہے تھے. تو پروبیبلی اشارہ رشیا کی طرف ہو سکتا ہے. دیکھیے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ رشیا اور چائنا ان دونوں کا کوئی ٹریک ریکارڈ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ٹروپس بھیجے ہوں کہیں کسی کے ساتھ مل کے لڑنے کے لیے. تو ٹروپس تو نہیں آئیں گے, وہاں سے کیا آئے گا؟ وہاں سے ٹیکنالوجی آئے گی, وہاں سے ویپنز آئیں گے, وہاں سے جہاز بھی آ سکتے ہیں. اس معاملے میں کب یہ اس کا آغاز ہوگا وہ میرے لیے کہنا تو مشکل ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاموش تماشائی بن کے بیٹھنے کی پوزیشن میں نہ پریزیڈنٹ شی ہیں اور نہ ہی پوتن ہے. انہیں کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا اگر اپنی کریڈیبلٹی اس پوری ریجن میں وہ برقرار رکھنا چاہتے ہیں. بخاری صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ بڑا گولڈن چانس تھا رشیا اور چین کے لیے کہ وہ امریکہ کی اسٹیٹس ایز اے سول سپر پاور اس کو بہت بڑا چیلنج کر سکتے تھے اس وار کے اندر, اور انہوں نے وہ اپرچونٹی مس کر دی ہے؟ نہیں, ابھی مس تو نہیں کی ہے, ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, ابھی جنگ چل رہی ہے. یو نیور نو کہ کل کیا ہوگا. کسی کو یہ اندازہ تھا جس دن اس نے اٹیک کیا, ہم تو مذاکرات کا انتظار کر رہے تھے, انہوں نے اٹیک کر دیا تھا. تو اسی طرح دے کین جمپ ان اینی ٹائم. اینڈ آئی تھنک آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ دس از پروبیبلی دا گولڈن اپرچونٹی فار دیم ٹو لینڈ ان ٹو دا پکچر اف دے وانٹ دیئر انفلوئنس ٹو کنٹینیو ان دس پارٹ آف دا ورلڈ. ایک بات آگے چلیے جناب, آبنہ ہومس بڑی مزیدار صورتحال ہے وہاں پر. جی بالکل, جنگ تو اب سمندر میں شفٹ ہوتی دکھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ سمجھو ہو گئی. ایک جہاز تو نشانہ بن چکا ہے نا, جس کے حملے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی حملہ جو ہے وہ وقت سے نکل گیا تھا جہاز سے, بٹ وہ ہٹ ہوا ہے, اس پہ آگ بھی لگی ہوئی ہے. آبنہ ہورمز از ٹوٹلی کلوزڈ. تمام تر جعلی نعرہ بازیوں کے, ٹرمپ کی اور اس کی نیوی کے, کسی نے جرت نہیں کی ہے اس طرف آنے کی. دور دور سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اتنی کشتیاں ڈبو دی, یہ کر دیا. لیکن CNN جو ان کا اپنا ادارہ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس نہ صرف یہ کہ کیپیسٹی ہے ٹو مائن دا ہول ایریا, دے ہیو آلریڈی ڈن اٹ, اور دیئر بوٹس آر اسٹل بزی ان ڈوئنگ دیٹ. اگر وہ ایریا لینڈ مائنز ہو گیا تو پھر تو کسی کے باپ میں جرت نہیں ہے وہاں سے جہاز گزارنے کی. ٹھیک ہے جی. تو ایک بہت بری مار پڑی ہے ٹرمپ کو اور اس کی یعنی ملٹری مائٹس کو اور نیوی مائٹس کو اور فضائیہ مائٹ کو, ایئر فورس کو, کہ وہ آبنہ ہرمز کو بلاک کرنے سے نہیں روک سکے. جی بالکل. اور بخاری صاحب انہوں نے بڑا دعویٰ کیا تھا جب آبنہ ہرمز بند ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی نیوی بھیج کے کھلوا لیں گے. تو نہ صرف یہ, اس نے کہا تھا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو میں ایران کو تاریخ میں مثال بنا دوں گا. میں نے کہا نا کہ بڑھ کے مارنے پہ لگتا کچھ نہیں ہے نا, آپ جتنی مرضی بڑھ کے ہانکتے رہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دوسری طرف میں نے آپ سے یہ کہا کہ ان کی نیوی نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ جتنا خطرناک وہ علاقہ ہے اب, ہم وہاں آپ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا ریٹریٹ ہے. جی اکنامک لاس کیا ہوگا بخاری صاحب اس کا امریکہ کو؟ دیکھیے مجھے محسن نقوی کی ایک بات بہت اچھی طرح سے یاد بھی ہے اور میں مانتا بھی ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب جنگ ہو تو نقصان کے اندازے نہیں لگائے جاتے. یہ نہیں ہوتا کہ دشمن گولی برسا رہا اور تسی حساب کر رہے ہو کہ کتنے کا نقصان ہو گیا. نہیں بخاری صاحب, لیکن اس کا یہ وہ قومیں کرتی ہیں جن کے اندر جذبہ حب الوطنی ہوتی ہے. ایران اگر اکنامک لاسز کو نہ دیکھے تو بات سمجھ میں آتی ہے, they are the patriots. لیکن US کے لوگ تو they are settlers over there. نہیں تو وہ they have already started raising their voices. ہم ڈیموکریٹ جو ہیں وہ کوئی چھوٹی قوت تھوڑی ہے. 47 لوگ ہیں سینٹ میں اس کے, اور 52 لوگ ہیں جو وہ ٹرمپ کے. کتنا معمولی سا گیپ ہے. تو ان کی وائس جو ہے that cannot be go unheard. بالکل بخاری صاحب, پہلے 2-3 دن کے اندر 100 بلین سے زیادہ کا نقصان جو ہے وہ امریکہ کو ہو گیا, اور امریکی لوگ تو نہیں چھوڑیں گے یہ. دوسری طرف دیکھیں جناب, یہ تو ہو گیا ان کا حال. اب آ جائیں ان کے انکل. پہلی بات تو یہ کہ آج کے بعد ٹرمپ کو نام ہم نے رکھ دیا انکل سیم. جی یہ ہسٹوریکلی سمبولک ہے فار دا لیڈر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. سو انکل سام کا تو حال ہم نے بیان کر دیا. ذرا وہ جو ان کے بیٹے ہیں ناجائز اولاد جو ہیں ان کی ذرا اس طرف کا بھی دیکھ لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی پچھلے 4 دن سے غائب ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. نہ اس کی قوم کو پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں, نہ کسی ورلڈ کے میڈیا کو پتا ہے, نہ امریکہ کو پتا ہے, نہ ہمیں پتا ہے کہ وہ کہاں ہیں. اطلاعات کیا ہیں وہ میرا خیال ہے جلدی تیز رفتاری سے ہم ذکر اس کا کرتے. کوئی کہتے ہیں کہ وہ ایران کے حملے میں ہلاک ہو گئے ہیں, جہنم واصل ہو گئے ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ وہ زخمی ہیں اور اس قابل نہیں ہے کہ موومنٹ ان کی ہو, کیونکہ نہ آپ انہیں ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, ان کی جتنی مصروفیات تھی وہ ساری کینسل ہو گئی ہوئی ہیں. کوئی ان کا ویڈیو کے اوپر بیان نہیں آ رہا ہے. تو وہ
قدرت نے ان کو کس انجام بھائی پر صاحب پہنچایا یہی ہے. بات تو ویسٹرن میڈیا مشتبہ خامنہ کے بارے میں بھی کر رہے ہیں کہ وہ اب تک پبلک میں نہیں آئے, اب تک کوئی بیان نہیں آیا, کوئی تحریری بیان نہیں آیا. اس کا اعلان کر دیا انہوں نے کہ وہ جب حملے ہو رہے تھے تو اس میں ان کے دونوں پاؤں کی پنڈلیاں زخمی ہوئی تھی اور اس کا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور وہ خیر خیریت سے ہے. بالکل یہ انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا اس کا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, اسرائیل جو ہے اس کے وزیر خارجہ کہتے